آپ واقعی سائیکو ہیں، یہ سن کر اذلان کی آنکھوں میں خطرہ بڑھ گیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار پر لگائے اس پر جھک گیا۔ حوریہ اس کے بیچ میں قید ہوئی اور کام کر رہ گئی۔ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھی جبکہ بارش کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ دوبارہ کہو، اس نے سرگوشی کی طرح کہا۔ حوریہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سائیکو ہیں آپ، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ اذلان چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اور تم کیا ہو؟ وہ اور قریب جھکا اور حوریہ کی سانس اٹک گئی تھی۔ میں جسے آپ نے سزا دینی ہے، اس لیے مجھے سزا دیں اور ختم کریں یہ سب، اس نے بمشکل کہا۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی اور بھیگی ہوئی پلکیں، کانپتے ہوئے ہونٹ اور کمال کا کم و بیش کم عمر دلکش نسوانی حسن۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا تھا۔ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا کچھ، اس نے سرگوشی میں کہا تھا۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے تڑپنا دیکھنا؟ حوریہ بے بسی سے کہا۔ ہاں، اذلان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ تو پھر تڑپا لیں جتنا ہو سکتا ہے، وہ آہستہ سے بھیگی پلکوں سے بولی تھی۔ اذلان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، پھر وہ اور قریب آیا اور اتنا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا، ڈر نہیں رہا مجھ سے۔ اس نے گہری سانس لی اور برش کی بوندیں شیشے پر زور سے ٹکرائی تھی مگر کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ اذلان آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب آیا، ہاتھ لایا اور ایک لمحے کو لگا کہ جیسے وہ اس کے آنسو صاف کرے گا، مگر وہ اس کا چہرہ یکدم دبوچ کر اوپر کر گیا تھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے الزام کو سچ ثابت کروں اور تمہیں بتاؤں کہ ایسا ریپ ہوتا کیسے ہے، لیکن پھر اپنی ماں کی تربیت یاد آ جاتی ہے۔ وہ نفرت سے کہتا ہوا جھٹک کر اوپر پیچھے ہوا تھا۔ اور اگر اس طرح آپ کا غصہ اور بدلہ کم ہوتا ہے تو آپ میرا ریپ کریں اور جان سے مار دیں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا آپ سے۔ وہ روتی ہوئی بولی اور اس سے بولی، مت آزماؤ مجھے۔ وہ ضبط سے بولا، آپ بھی مت آزمائیں مجھے، وہ جیسے ہار گئی ہو۔ اذلان لم پیچ کر اسے دیکھتا، پھر سر جھٹک کر واش روم کی طرف جانے لگا تھا۔ ایک دن آپ خود مانیں گے کہ میں اتنی غیر اہم نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں، وہ پیچھے سے بولی، لیکن اذلان اگنور کرتا ہوا دروازہ بند کر گیا جبکہ باہر بارش کے ساتھ اندر حوریہ کے آنسو گال پر لڑک رہے تھے۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے، نہ سب کچھ ٹھیک ہوا اور نہ ہی سب ویسا ہی ویسا رہا پہلے جیسا تھا، مگر ایک چیز بدل رہی تھی اور وہ ان کے درمیان فاصلہ۔ اب اذلان کا رویہ ویسا کھلا ہوا ظالمانہ نہیں رہا تھا، اب وہ بھی سخت رہا اور اب بھی طنز کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں مسلسل وہ جلتی نفرت کبھی کبھی مدھم پڑنے لگتی تھی۔ اور حوریہ اب وہ پہلے والی ضدی شور مچانے والی لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ خاموش فرما بردار سی ہو گئی تھی، اور وہ ہر ممکن حد تک اذلان کا خیال رکھتی تھی تاکہ اس کے گناہ کی معافی مل جائے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، اور اپنے ماں باپ جیسی شادی نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن جب اذلان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس نے آہستہ سے اس کے پاس ٹیبل پر چائے رکھ دی تھی، اور چائے اس نے بس اتنا کہا۔ اذلان نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی، میں نے نہیں مانگی اور بابر کروا دیا، پتہ نہیں پھر بھی برا دی۔ حوریہ نے ہلکا سا کندھے اچکایا اور موڑنے لگی۔ رکو، اذلان کی آواز آئی تو وہ رکی۔ چینی کم ہوگی، اس نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ ابھی تو ٹیسٹ بھی نہیں کیا، وہ حیرانی سے بولی تھی، جبکہ اذلان نے کپ ہونٹوں تک لے جا کر ہلکا سا سیپ لیا۔ واقعی چینی کم تھی۔ آج کل تم اپنے لہجے میں چینی گھول رہی ہو نا، تو اس لیے شک پڑا کہ چائے میں چینی کم ہوگی، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تو حوریہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے فوراً چھپا لی۔ وہ اب اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر طنز کرنے لگا تھا، لیکن حوریہ اب غصے نہیں کرتی تھی بلکہ مسکرا دیتی تھی یا کبھی کبھی مسکرا کر جواب دے دیتی، تم بدل گئی ہو، ایک دن اذلان نے اچانک کہا تو حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسے؟ پہلے بہت بولتی تھی، اب کم بولتی ہو، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تھا۔ آپ کی وجہ سے کم بولتی ہوں، وہ مسکرا کر بتاتی ہے۔ میری وجہ سے؟ اذلان نے بھومس کیڑی۔ یس، اس نے سکھا دیا تھا کہ ہر بات کو بولنی ضروری نہیں ہوتی، خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، اور یہ جملہ سیدھا اذلان کے اندر کہیں لگا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اور کچھ سیکھا؟ حوریہ نے ہلکا سا سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ ہاں، کیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر وہ مشکل کہا کہ کچھ لوگ جتنے برے نظر آتے ہیں اتنے ہوتے نہیں۔ وہ اسے محبت سے دیکھتی بولی تھی اور اذلان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اچھا ہوں؟ وہ ہلکے سے بولا تھا۔ اب ایسا کب کہا؟ لیکن آپ سچ میں اتنے برے بھی نہیں جتنے پہلے لگتے تھے، وہ آہستہ سے مسکراتی ہوئی بولی تھی، اور یہ سن کر اذلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن وہ فوری اسے جھٹک کر خود کو کنٹرول کر گیا تھا۔ اور اس کے بعد حوریہ اب اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی، چپکے سے وہ کام کر رہا ہوتا تھا، اور جب وہ بات کر رہا ہوتا ہر بار دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھتا، یہی شخص ہے جس سے میں ڈرتی بھی ہوں، اور وہ خود کو روک لیتی، مگر سچ یہی تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔
کچی عمر کا کرش اب اس کا شوہر بنا تھا تو محبت ہو رہی تھی اور اذلان میں خود سے لڑ رہا تھا۔ ہر بار جب وہ حوریہ کو چپ چاپ دیکھتا، وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تو اس کے اندر کچھ نرم پڑتا، مگر اگلے ہی لمحے خانم کا چہرہ، اس کی تکلیف اور اس کے ذہن میں آ جاتی۔ نہیں، میں وہ سب بھول نہیں سکتا، وہ خود سے کہتا ہوا، مگر دل دماغ کی نہیں سن رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک دن حوریہ پھسلنے لگی تو اذلان نے فوراً اسے پکڑ لیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اس کے بازوؤں میں رہی تھی، دونوں کی نظریں ملی اور سانسیں رک گئی تھیں اور وقت جیسے تھم گیا۔ حوریہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اذلان کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی، مگر اس بار اس میں سختی نہیں تھی، اس میں بہت ہی نرمی سے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ کچھ اور تھا جو دونوں سمجھ تو رہے تھے مگر مان نہیں رہے تھے۔ دھیان سے چلا کرو، وہ بس اتنا کہہ سکا اور فوراً اسے چھوڑ دیا، جس پہ حوریہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، کہ یوں لگا تھا جیسے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب ان کے درمیان صرف نفرت نہیں رہی تھی بلکہ ایک خطرناک خاموشی بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی ہوئی کشش تھی جو دونوں کو قریب لا رہی تھی، اور یہی کشش آگے چل کر سب کچھ مزید پیچیدہ کرنے والی تھی۔ السلام علیکم، خانم کو لینے آیا تھا اور اس کے ساتھ حوریہ کو بھی نکلتے دیکھ کر چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ حوریہ کو مسکرا کر اس کے گلے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ اس کا پیارا سا چہرہ تھام کر پوچھتا ہے، مگر حوریہ نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی آنکھیں ایک لمحے کو اذلان کی طرف گئی تھی جو فارغ ہو کر اسی کی طرف آ گیا تھا تاکہ حوریہ کو گھر ڈراپ کر سکے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، اس نے خوشی سے ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ مرتسم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ گڈ، تم کیسے ہو؟ اذلان کے گلے لگا تو اذلان بھی خوش دلی سے اور احترام کے ساتھ اسے جواب دیتا ہوا، جبکہ خانم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ان دونوں کی مسکراہٹ اصلی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے بھائی، آپ نے بابا کو بتایا میری شادی کا؟ حوریہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو مرتسم کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ پھر غصہ ہے بہت، مجھے بھی گھر سے نکال دیا ہے اور کافی دھمکیاں بھی دی ہیں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے وہی کیا جو میری بہن کے لیے ٹھیک ہے، اس نے سیدھا جواب دیا تھا۔ کیا سب پریشان ہوئے؟ کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، پھر وہ خود ہی مان جائیں گے۔ آخر کو اکلوتا بیٹا ہوں میں، مجھ سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، مرتسم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تھا، مگر لہجے میں تکر چھپی ہوئی تھی۔ خانم اور حوریہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو فکر آئی تھی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ چلو حوریہ، خانم دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھو، مرتسم نے کہتے ہی خانم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلیں، پھر ملیں گے، اذلان نے حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور جانے لگے تھے۔ مرتسم بولا، مجھے 2 منٹ دو، تم سے بات کرنی ہے۔ اذلان، اس کی بات پر تینوں چونکے تھے اور پھر کچھ لمحے کے بعد اذلان سر ہلاتا ہوا حوریہ کو اشارہ کرتا ہے۔ وہ سر ہلا کر اس سے چابی پکڑتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف چلے گی۔ خانم بھی لب پیچھے تھوڑی دیر کنفیوز سی مرتسم کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ اذلان، مرتسم نے گہری سانس لی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلی بار تھوڑا سا سنجیدہ مگر تھوڑا نرم لگا۔ جی کہیں، اذلان اسے دیکھتے سکون سے کہا تھا اور مرتسم نے نظریں چند لمحے کے لیے نیچے کی تھی جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر بولا، حوریہ ویسی نہیں ہے جیسی وہ نظر آتی ہے۔ اس کی بات پر اذلان کے چہرے پر ہلکا سا طنز آیا تھا۔ میں دیکھ چکا ہوں وہ کیسی ہے۔ نہیں، تم نے صرف اس کا ایک رخ دیکھا ہے، وہ ویسی کبھی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت اچھی اور تمیز والی بچی ہے۔ میرے ماں باپ کی لو میرج تھی، میں 12-13 سال کا ہمیشہ ان لڑائیوں کو دیکھتا بے حصہ بن گیا تھا، لیکن میری چھوٹی بہن حوریہ ڈپریشن میں جانے لگی تھی، پھر میرے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی، ماما کے بعد بچے بابا کو ملے اور بابا نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بیٹا تھا اس لیے امپورٹنٹ رہا، لیکن اسے بیٹی سمجھ کر کبھی پیار نہیں دیا۔ اسے اگر کسی سے پیار ملا تو وہ میں ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کبھی نہیں بن سکا۔ یہی چیز اسے ہمیشہ اندر سے توڑتی رہی، لیکن باہر سے وہ بدتمیز بنتی رہی۔ اور وہ کچھ لمحے چپ سا ہوا اور اذلان اب غور سے اسے سنتا اور سمجھ رہا تھا۔ وہ یوں نہیں آئی، بابا سے صرف اس لیے اجازت دی کہ ماں کے ساتھ رہنا، وہ رہی تھی بھی، لیکن میری ماں کے لیے اب وہ دوسرے بچے ہم سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اس لیے میری بہن کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ مزید ٹوٹ گئی تھی اذلان، وہ جس ایج میں تھی یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلی رہی، اٹینشن چاہتی تھی مگر ملی نہیں، اور اسی کمی نے اسے ویسا بنا دیا۔ مرتسم نے دھیمی آواز میں کہا ہوا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی تھی۔ اذلان کے ذہن میں حوریہ کا روتا ہوا چہرہ آیا اور وہ اس کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ایک لمحے کو اس کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خانم کا چہرہ، اپنی بے بسی اور تکلیف اس کے ذہن میں ابھری آئی تھی تو اس نے فوراً سے سر جھٹک دیا۔ آئی نو،
اس نے نادانی میں تم پر الزام لگا دیا اور میں نے بھی جذبات پہ آ کر تمہاری بہن اور تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اب خانم کو بہت عزت دیتا ہوں. شی از مائی وائف. اور بے شک وہ مجھے معاف بھی کر چکی ہیں، اس لیے پلیز تم بھی خیال رکھنا، میری بہن کو اتنی سزا مت دینا جو وہ سہ نہ پائے. اس لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. مرتسم ہاتھ جوڑنے لگا تو اذلان نے فوراً ہی اس کے ہاتھ تھامے تھے، جبکہ گاڑیوں میں بیٹھی خانم اور حوریہ حیران اور پریشان ہو رہی تھی. وہ انہیں سن تو نہیں رہی تھی لیکن دیکھ ضرور رہی تھی. میں سمجھتا ہوں اور فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا خیال رکھوں گا. وہ اسے تسلی دیتا ہوا اس کے ساتھ لگا تھا اور مرتسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. ایک لمحے کو جیسے کچھ پرکھنے کی کوشش کی، پھر ہلکا سر ہلا دیا تھا. مجھے تم پر ٹرسٹ ہے، ہونا بھی چاہیے. اذلان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا اور اس مسکراہٹ کے پیچھے اب بھی کچھ چھپا ہوا تھا. شام ڈھل رہی تھی اور آسمان ہلکے نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا. ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے سب کچھ سکون میں آ چکا ہو. ایسے میں خانم بالکونی میں کھڑی تھی اور گیلے بال ہوا میں ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے، چہرے پر وہی سکون جو شاید اس نے بہت عرصے کے بعد محسوس کیا تھا. کہ پیچھے سے قدموں کی آواز آئی تھی. آج بہت شاعرانہ موڈ ہے میڈم کا. پیچھے سے مرتسم کی آواز آئی تو خانم نے ہلکا سا مسکرا کر پلٹ کر دیکھا. نہیں، بس آج دل ہلکا ہے، وہ بولی. اس کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی اذلان سے بات ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا دل بوجھل سا ہو گیا تھا، جبکہ مرتسم اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. چند لمحے دونوں خاموشی سے باہر دیکھتے رہے. پھر اچانک مرتسم نے کہا، ویسے ایک بات بتاؤں، کیا وہ اسے دیکھتی ہے؟ اگر میں تمہیں اغوا نہ کرتا تو تم کبھی مجھ سے شادی کرتی؟ اس کی ہلکی سی شرارت سے کہا. بالکل نہیں. خانم نے فوراً اسے گھور کر دیکھا اور مرتسم ہنس پڑا. دیکھا، میں کہتا تھا نا، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. اور اب بھی لگ رہا ہے کہ تم خود تو مجھے جلدی شوہر والا حق نہیں دو گی. مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. وہ آنکھیں دباتا ہوا مانی ہجی سے بولا تھا. آپ کو شرم آنی چاہیے. خانم نے اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا تھا. کیوں یار، اس اغوا کا رزلٹ تمہاری صورت کتنا اچھا نکلا ہے اور اب اس چیز کا بھی نکلے گا. وہ کہاں رکنے والا تھا. خانم کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے تھے. یہ آپ کا وہم ہے. آئی ہیٹ یو. وہ اوپر سے بولی تھی. اچھا. مرتسم جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. تو پھر یہ جو تم اب مجھ سے اتنی باتیں کرتی ہو، پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ سوال کرتا ہے اور خانم ایک لمحے کو رکی تھی، پھر نظریں چرا لی. کیونکہ پہلے آپ بہت بدتمیز تھے اور منہ بناتی ہوئی وہ بہت پیاری لگی تھی، اور اب وہ گمبھیر انداز میں بولا تھا. آپ بھی ہیں، بس تھوڑے کم. وہ فوراً بولی تھی. اٹس مین محبت کی پروگریس ہو رہی ہے. مرتسم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو خانم ہنس پڑی تھی. یہی ہنسی مرتسم کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر آئی تھی. ہوا کے جھونکے سے خانم کے بال چہرے پر آ گئے تو مرتسم نے آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے، اور اس بار کوئی زبردستی، کوئی غرور نہیں تھا، صرف نرمی، محبت تھی. خانم نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرمندگی اور محبت بھرا احساس تھا. خانم، مرتسم نے آہستہ سے کہا. جی. اس کا دل دھڑکنے لگا. میں واقعی بہت شرمندہ ہوں. آئی ایم سوری. بہت زیادتی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ. اس کی آواز میں پہلی بار مکمل سچائی تھی. خانم کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا. اگر آپ دوبارہ ویسا نہ کریں تو میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں. وہ معاف تو اسے ویسے ہی کر چکی تھی، لیکن نخرہ دکھانا فرض سمجھا. یارا میرے باپ کی توبہ، اگر میں تمہارے ساتھ برا پیش آؤں تو آئی پرامس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وہ لب دباتا ہوا مسکرا کر بولا تھا اور خانم شرماتی ادھر ادھر دیکھ کر کمرے میں جانے لگی تھی. ارے کہاں جا رہی ہو؟ ایک بات کا جواب تو دیا ہی نہیں. مرتسم نے شرارتی انداز میں کہتا ہوا اس کا پیچھا کیا تھا. اب خانم نے دمے سکیڑے. اب تو تم مانتی ہو نا کہ تمہیں مجھ سے تھوڑی بہت محبت ہوگی؟ یا وہ روم میں آ کر پوچھتا ہے. بالکل نہیں. وہ فوراً پیچھے ہٹی اور جھوٹ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا. سچ. وہ ضد سے بولی تھی. آنکھوں میں دیکھ کر بولو. مرتسم نے چیلنج کیا تو خانم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. چند لمحے کے بعد وہ اس کی ڈوبتی ہوئی آنکھوں کی تاب نہ لاتی ہوئی نظریں چکا گئی تھی. مما میں نہیں بول سکتی. وہ شرما کر اس کے سینے سے لگی تھی. بس یہی تو آنسر تھا. مرتسم کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ آ گئی تھی. آپ بہت برے ہیں. خانم نے شرمندگی میں اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا تھا. لیکن صرف تمہارا ہوں. وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور خانم کا دل زور سے دھڑکا. مگر یار وہ پیچھے نہیں ہٹی. آئی لو یو خانم جانم. آئی لو یو سو مچ. مرتسم نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کھینچا اور خانم نے ایک لمحے کی مزاحمت کی اور پھر خود ہی اس کے سر اس کے کندھے پر ٹکا گئی. اجازت ہے نا؟ مرتسم نے آہستہ سے پوچھا تو خانم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا تھا. ہوا میں ایک نرم سی خاموشی پھیل گئی تھی جو کبھی بھی لفظ سے زیادہ خوبصورت تھی. باہر آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ان دونوں کی کہانی میں آخر کار روشنی آ ہی گئی تھی. ایک نفرت سے شروع ہونے والا یہ رشتہ
محبت پر ختم ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنا رشتے کو کامیاب کر لے گا۔ واہ کیا مزے کا کھانا ہے، فاروق بولے تو ساس بھی مسکرا کر کھانا کھاتے ہوئے سر ہلا دیا، کیونکہ آج حوریہ نے کھانا پہلی بار خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور کیونکہ آج اذلان کی برتھ ڈے تھی اس لیے اس نے اذلان کے لیے ہر ممکن حد تک دل سے کوشش کی تھی کہ کھانا اچھا بن جائے، اور اس میں وہ صبح سے جتی ہوئی تھی۔ ایک منٹ بھی ریسٹ کیے بغیر تھکن سے اس کا برا حال ہے لیکن اب کھانا کھاتے ہی اس کی نظریں بار بار اذلان کی طرف اٹھ جاتی کہ شاید آج وہ کچھ اچھا کہہ دے۔ یہ سب آج حوریہ نے بنایا ہے۔ اس کی ساس نے تعریف کی تو حوریہ ہلکی سی امید کے ساتھ اذلان کو دیکھا تھا، جس نے یکدم یہ سنتے ہی بغیر کچھ کہے پلیٹ ایک طرف سرکا دی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں آج باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ اس کی بات پہ حوریہ جیسے سن ہو گئی تھی۔ وہ میں نے بہت دل سے آپ کے لیے بنایا تھا۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ تو میں نے نہیں کہا تھا بنانے کے لیے، اذلان نے سرد لہجے میں کہا، اور حوریہ کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہو۔ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ اذلان ایسے بات نہیں کرتے، اذلان کی ماں نے فوراً کہا تھا۔ میں ایسا کیا کہہ دیا ماما جو اس مہارانی کو برا لگ جائے؟ ویسے بھی میری بہن کی سمپتی تو لے چکی ہے۔ یہ وہ تنزیہ کہتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ آج اس کی خانم سے بات ہوئی تھی اور خانم نے اسے بہت سمجھایا کہ حتیٰ کہ چھوٹی ہو کر اسے ڈانٹنا بھی وہ کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ خانم کا بدلہ لینے والا اگر وہ حوریہ سے بدلہ لے گا تو بہن سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اذلان کو تب سے حوریہ سمیت سب پہ غصہ آ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پہ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس نے ضبط کیا۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ اٹھ کر بغیر دیکھے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنا اسے سر چڑھاؤ گی جتنے ٹف ٹائم دے گا، ابھی جاؤ اور اس کی سیٹنگ کرو تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی کے سامنے کہ بیوی کو ڈیگریڈ نہ کرے۔ اس کی ساس نرمی سے اسے مشورہ دیتی ہے اور یہ حوریہ حیرت سے اسے دیکھتی ہے۔ ایسے کیسے؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ ماں ہی سمجھو مجھے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو درست مشورہ دیتی ہے۔ شوہر کی عزت کرو، لیکن اپنی عزت سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر رکھو۔ اور اس کی اتنی اچھی بات پہ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو لیے ان کے گلے لگی تھی۔ تھینک یو مام۔ وہ انہیں ماما کہتی کہ دل سے سرشار کر گئی۔ فاروق مسکرا دیے۔ چلو اب بیوی والے اس روم میں آؤ اور اسے سمجھا دو کہ تمہارے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ وہ اسے تھپکی دیتی ہوئی اور حوریہ بھی عزم کرتی ہوئی فوراً اٹھی تھی اور تیز قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ اور آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ حوریہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں جو بھی کرتی ہوں آپ اسے ڈی گریڈ کیوں کرتے ہیں؟ سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر مجھے اگنور کر کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ وہ چیخی، جبکہ الماری سے کپڑے نکالتا ہوا اذلان مڑا اور آنکھوں میں غصہ آیا تھا۔ کیونکہ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ بس کریں، ہر بار یہی طریقہ۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ وہ آگے بڑھی تھی۔ جب تم نے میری بہن کے ساتھ، میں مان چکی ہوں، میں اپنی غلطی اس سے معافی مانگ چکی ہوں، اور وہ اتنی اچھی ہے کہ وہ مجھے دل سے بہن سمجھنے لگی ہے، اور آپ کے ساتھ جو کیا اس کی بھی معافی مانگتی ہوں۔ اور کتنی بار مانگوں؟ کب تک؟ وہ ٹوٹ کر بولی تھی، جب تک مجھے سکون نہیں ملتا۔ وہ سرد مہر لہجے میں بولا تھا، اور یہ سن کر حوریہ ٹوٹی ہوئی تھی، ہنس پڑی تھی۔ آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ مسئلہ میں نہیں آپ ہے۔ اگر آپ مرد ہوتے تو ظرف دکھاتے، لیکن حقیقت میں آپ ایک کم ظرف انسان ہیں جو اپنی بیوی کو سب کے سامنے ذلیل کر کے خود کو مرد سمجھتے ہیں۔ اس وقت آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا، اور یہ جملہ غلط وقت پر غلط حد تک سچ تھا۔ اس لیے اذلان کا ضبط ٹوٹ گیا اور اچانک اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ چیخا اور کمرے میں خاموشی گونج گئی تھی۔ حوریہ کا سر ایک طرف جھک گیا تھا، ہاتھ آہستہ سے اپنے گال پر گیا اور پھر آنکھیں خالی ہو گئی۔ آپ نے مجھے مارا؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، اور اذلان خود بھی جیسے ہوش میں آیا تھا، اور اس کے چہرے پر فوراً پچھتاوا آیا۔ حوریہ وہ بڑھا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں آنسو، مگر اب آواز عجیب حد تک پرسکون تھی۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ میں کیا ہوں اور میری کیا حیثیت ہے۔ اوکے فائن، اب میں آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی رو دی تھی۔ حوریہ دیکھو، آپ کو مجھے سزا دینی تھی نا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اب میں خود دے دیتی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حوریہ کیا سزا بنتی ہے۔ وہ اچانک بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ حوریہ اسٹاپ اٹ یار! اذلان نے بھاگ کر دروازہ پیٹا تھا۔ دروازہ کھولو پلیز! لیکن اندر سے صرف رونے کی آواز تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اذلان کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ مجھے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھے خانم کا غصہ اس بیچاری پہ نہیں اتارنا چاہیے تھا۔ شٹ یار! وہ دیوار پر مکہ مارتے ہوئے بولا تھا۔ حوریہ دروازہ کھولو یار پلیز! وہ منت کرنے لگا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ بلکہ اب وہ رونے کی آواز بند ہو رہی تھی۔ اذلان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے پیچھے ہٹا اور پوری طاقت سے دروازہ توڑ ڈالا، اور دروازہ توڑتے ہی اس نے سامنے دیکھا حوریہ فرش پر بیٹھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔
اس کے پاس ایک بلیڈ تھا جسے دیکھ کر اذلان کا دل رک گیا تھا۔ حوریہ وہ فوراً اس کی طرف لپکا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بلیڈ چھیننے لگا تھا جبکہ حوریہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، ماما میں تھکی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، میں واقعی تھکی ہوں، مجھے اب مرنا ہے۔ وہ کر لائی تھی۔ اذلان نے بلیڈ دور پھینکا تھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مضبوطی سے اسے سینے سے لگا گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، کام ڈاؤن پلیز۔ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوا حوصلہ دیتا ہوا، میں نے بہت کوشش کی آپ کے لیے خود کو بدلنے کی ماما، مگر آپ کو کبھی فرق نہیں پڑتا۔ میں ہوں ہی بدنصیب، پہلے ماں باپ نے ٹھکرایا اور اب شوہر ٹھکرا رہا ہے۔ مر جاؤں تو اچھا ہے۔ اس سے سینے سے لگ کر روتی ہوئی شکوہ کرتی ہوئی اور اذلان اس کے ہاتھ اور اس کے کندھے پر سخت ہو گئے تھے۔ حوریہ میری بات سنو، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے تم سے اب بھی نفرت ہے اور مجھے تم سے فرق نہیں پڑتا۔ یار ابھی تو فرق پڑنے لگا تھا لیکن پہلی بار سچ بولا، فرق پڑتا ہے اس لیے تو۔ وہ رک گیا، اس لیے تو کیا؟ حوریہ نے سر اٹھایا۔ اذلان نے آنکھیں بند کی، پھر دھیمی آواز میں کہا، اسی لیے تو میں خود سے لڑ رہا ہوں۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں کر پا رہا۔ یہ سن کر حوریہ کی آنکھوں میں حیرت، تو سانس رک گئی تھی۔ اور آج میں نے جو کیا اس پہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اس کی گال کو دیکھا جہاں نشان تھے، جبکہ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اور پھر کیوں مجھے سزا دے رہے ہیں؟ کیونکہ میں خود کو سزا دے رہا ہوں۔ میں تم سے محبت خود کی سزا دے رہا ہوں۔ بیکاز آئی ایم ان لو یو، بیکاز۔ اذلان نے آہستہ سے کہا اور حوریہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تکلیف دینے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کروں۔ وہ نرمی سے وعدہ کرتا ہوا کرنے لگا اور حوریہ کے ہونٹ ہلکے سے کانپے تھے۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ کو پھر کبھی شکایت نہ ہو، کیونکہ دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اذلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ماتھا چھوا، یوں جیسے عزت اور محبت دونوں بخشتی ہوں۔ ہم دونوں غلط ہیں مگر اب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ وہ پھر اسے سینے میں چھپاتا ہوا بولا تھا۔ حوریہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ پہلی بار اس کے سینے سے لگ کر سکون محسوس کیا تھا۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی اور شاید اب ان کے دلوں میں کو بھی محبت کی بارش کی طرح بھگونے لگی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔